پاکستان میں اس وقت سیاسی فضا کس نوعیت کی ہے اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب فیصلے کرنے چاہیے، فیصلوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جو دانشور ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ میرا آج کا مسئلہ یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو سنی اتحاد کونسل نے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ کیا یہ نامزدگی ان کے گزشتہ روز کی جو تقریر انہوں نے پارلیمنٹ میں کی اس کی بنا پہ کی گئی؟ یہ میرا سوال ہے۔ آئیے شامی صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا ایسا ہی ہے یا شامی صاحب اس کے بارے میں کچھ اور خیالات رکھتے ہیں؟ جی شامی صاحب۔ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب جو ہے یعنی اس بات میں ہو سکتا ہے، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے درمیان جو کوئی روابط اچھے نہیں رہے۔ وہ تو ان کا بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی چادر لینے کا اور ان کے اسلوب کا۔ تو اب ظاہر ہے کہ حالات بدلے ہیں، منظر بدلا ہے، اور محمود خان اچکزئی نے بھی اچھے یعنی اشارے دیے ہیں، اچھے پیغام بھیجے ہیں خان صاحب کے لیے، اور تقریر جو کی ہے وہ بھی ایک زوردار تقریر کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ یہ ایسا زوردار شخص جو ہے ان کا صدارتی امیدوار ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہ صدر منتخب تو نہیں ہوں گے نا، لیکن اس سے تحریک انصاف کے اور ان کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اور میرا خیال یہی مطلوب ہوگا۔ ایک گرینڈ الائنس جو ہے شاید اس کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی ساری جدوجہد ہے تو جو حلف لیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے تقدس کا، اس کی پروٹیکشن کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پارلیمنٹ میں جو حلف لیا گیا ہے وہ دستور کے تحت حلف لیا گیا ہے نا، دستور کی حفاظت کا حلف اٹھایا گیا ہے، اور اس کے تابع اپنے حقوق کی بات کی جائے گی نا، تو اس کے تابع۔ ہاں جی۔ تو اگر آپ کوئی شخص اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے نا۔ لیکن سر، یہ جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے کسی اخلاقی قید کا نہیں، اگر ہوتی ہے ضرورت، اگر یہ شخص کو کہے کہ بھئی عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے، تو آپ نے اس کو تو حق ہے نا یہ مطالبہ کرنے کا۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بات کہنے کا حق ہے جو بخاری صاحب نے کہی، اس کا جواب دینا چاہیے ان کو، جو دوسرے لوگ ہیں، کہ بھئی وہ بتا دیں کہ بھئی ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ حکومت نے درج نہیں کرائے۔ ایک نا، ایک مقدمات تو وہ ہوتے ہیں نا جو حکومت درج کراتی ہے، سیاسی نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں۔ ایک مقدمات وہ ہوتے ہیں جو مختلف الزامات کے تحت درج ہوتے ہیں، مختلف ادارے درج کرواتے ہیں، تو سب کا ایک قانونی پوزیشن الگ ہوتی ہے۔ لیکن ہماری جو تاریخ ہے، ہمارا جو پس منظر ہے، اور ہمارا جو ماحول ہے، اس میں تو ہم یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تو کہیں جائیں گی، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کا جواب بھی دینا چاہیے، ان پہ غور بھی کرنا چاہیے۔ ہم غور کرنے کے لیے بیٹھے، میں آپ سے تجویز مانگ رہا ہوں، کیا کیا جائے ساری صورتحال میں؟ دیکھیں نا، عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو جائزہ لینا چاہیے نا۔ کئی مقدمات تو ایسے ہیں، بلکہ کسی مقدمے میں بھی کورٹ سے سزا نہیں ہوئی، انہیں ابتدائی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، اور وہ اب ہائی کورٹ میں زیر سماعت آئیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں۔ نارملی ہونا پروسیجر کیا ہے؟ اگر مجھے سزا ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں جاتا ہوں، اور ہائی کورٹ سے بھی مجھے سزا ہوتی ہے، دین آئی گو ٹو سپریم کورٹ۔ یہ سب کے لیے یہی ہے نا، آئین یہ کہتا ہے کہ آپ، میں اور یہ جو دو جس کا ہم نام لے رہے ہیں برابر ہیں نا، تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے عدالتوں کے فیصلوں کا؟ انتظار کرنا چاہیے۔ اب ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے عدالت میں، فرض کریں تو حکومت کہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر ان کی ضمانت ہو جائے، تو ضمانت ہو جاتی ہے۔ لیکن حکومت کائے کو کہے گی کہ ہمیں کوئی نہیں، دباؤ کے تحت نہیں، مطلب عوام کا بھی تو دباؤ ہوتا ہے نا۔ نہیں، مطلب عوام کے دباؤ سے مراد یہی ہے نا، جو میرا سوال ہے کہ کیا ہم سڑکوں پہ آ کے اس پارلیمنٹ کے جو پوزیشن ہے اس کو چیلنج کر دیں گے اور وی ول ڈیمانڈ اندر پارلیمنٹ؟ نہیں، دیکھیں نا، ایک بات آپ یہ جو الیکشن ہوا ہے ہمارا، اس میں جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس تھے، پہلے تو پی ٹی آئی نام کی کوئی سیاسی جماعت اس کے پارلیمنٹ میں نہیں ہے اکارڈنگ ٹو مائی، پارلیمنٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس تھے، انہوں نے الیکشن لڑا ہے، وہ سب سے بڑا گروپ بن کر سامنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کو مجبوری ہے نا سسٹم کی کہ وہ قانون، انہوں نے ایک نئی جماعت کا چوغا پہنا ہے،
ٹھیک ہے, اور اب وہ اپنے انتخابات دوبارہ کرا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ان کی جماعتی حیثیت بحال ہو جائے. جب جماعتی حیثیت بحال ہو جائے گی تو یہ سب لوگ یہ سنی اتحاد کونسل کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے, اور کوئی ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق ان پہ نہیں ہوگا. نہیں, اگر سارے فیصلہ کریں گے تو پھر تو نہیں ہوگا نا. اس کا مطلب ہے یہ کھیل ہی ہے. آپ کو کھیل سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں, بہت اچھی بات ہو رہی ہے. لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الیکشن کیوں کروائے جا رہے ہیں, کیوں یہ سیٹیں خالی چھوڑی گئی ہیں, اور اسمبلی میں 180 سیٹوں کا مطالبہ کیوں ہے. مجھے یہ بتائیں شامی صاحب, 180 میں سے 90 تو سیٹیں ان کے پاس ہیں. کیا وہ ابھی تک آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سی 90 سیٹیں وہ واپس چاہتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کچھ؟ دیکھیے نا, یہ پارلیمنٹ تو ان کو 90 سیٹیں نہیں دے سکتی نا. یہ تو ان کو اسی فورم پہ جا کے لڑنا ہوگا نا. الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے, عدالت میں جائیں گے, وہاں اپنا مقدمہ لڑیں گے. تو بطور پی ٹی آئی جائیں گے اب؟ نہیں, وہ تو کینڈیڈیٹ جائیں گے نا. وہ تو جائیں گے نا. اگر کوئی کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ میرے انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ جائے گا نا. ٹریبونل ہے نا, تو وہاں جائیں گے نا. صاحب جس لہجے میں آج گفتگو ہو رہی ہے یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک آدمی تھوڑا سا ریزنیبل ایک بات کی کسی نے, شیر افضل ان کا نام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت, جی شیر افضل, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہ چھوڑتے تو 9 مئی جیسے واقعات سے بچا جا سکتا تھا. ایک سوچ یہ بھی ہے, کیا مطلب اس بیان کا؟ جی شامی صاحب. نہیں, وہ تو اب اسمبلیوں میں تو واپس آ چکے ہیں نا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے خبر آف نو کانفرنس ہوا, ظاہر ہے ہم اسمبلی میں بیٹھے رہتے اور مقابلہ کرتے, اسمبلیاں نہ ڈیزالو کرتے تو 9 مئی نہ ہوتا. دیکھیں اس سارے سفر کو دیکھیے, تو مجھے تو یہ شیر افضل صاحب کے بیان میں کچھ وزن نظر آتا ہے. یہ کیا, یہ ہے سوچ؟ جو اسمبلی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا. یعنی جو تجربہ ہوا ہے اس سے پھر 9 مئی ہوا, اس کے بعد نتائج نکلے, پھر قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑیں, لوگ گرفتار ہوئے, آج بھی گرفتار ہیں, رہا ہو رہے ہیں, کافی کل ضمانتیں, آج بہت ساری ضمانتیں ہوئی ہیں. مطلب اب وہ رہائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, مطلب ایک مشکل تو صورتحال پیدا ہوئی نا, اور ایک بحران تو پیدا ہوا, اور ایک ابتلا بھی. شامی صاحب آپ بہت سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں, اور آپ کے میں کالم پڑھتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, اس سارے مسئلے کا حل آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ جائیے, آپ میری طرف سے, عوام کی طرف سے پیغام لے کے جائیں اڈیالہ, اور اس آدمی سے بات کریں کہ یار لیٹ اس ٹاک سم پازیٹیو تھنگ, واٹ ول بی یور میسج؟ نہیں, بات چیت تو بالکل ہونی چاہیے. آپ کا میسج کیا ہوگا؟ کیسے جائیں گے آپ؟ اس ملے بھی ہیں کافی دفعہ, آپ ان کو کیا کہیں گے آپ انہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ اب حکومت قائم ہو گئی نا, یا وفاق میں بھی قائم ہو جائے گی, صوبوں میں قائم ہو رہی ہیں حکومتیں. وہ توڑنے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. نہیں, حکومتیں تو قائم ہو گئی نا. دیکھیں انہوں نے الیکشن بھی لڑے, جس کو وہ مانتے نہیں, صدارتی امیدوار بھی کھڑا کر دیا, وزیر اعظم کا امیدوار بھی کھڑا کر دیا, وزراء اعلیٰ کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, تو سسٹم میں تو شریک ہو گئے نا. یہ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ میں آپ کو بھیج رہا ہوں اڈیالہ جیل, جائیں ان سے بات کریں, کہیں کہ ملک مشکل سے حالات سے گزر رہا ہے, پلیز آپ آئیں اور آپ بھی اپنا کوئی پازیٹیو رول پلے کریں. واٹ ول بی یور میسج؟ نہیں, میسج یہ کہ آپ اسمبلی کو کام کرنے دیں, جو حکومتیں بن گئی ہیں ان کو کام کرنے دیں, اپوزیشن کریں. پیجے آپ کی تو ان کے ساتھ دوستی ہے, ہی ہیز بین یور فرینڈ, نارملی وہ آپ کے فلیٹ پہ زیادہ پائے جاتے تھے, از اٹ اے فیکٹ اور ناٹ؟ یس. اچھا, آپ کو اگر ہم بھیجتے ہیں پاکستان کے عوام کی طرف سے کہ ہم ایک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس کرائسس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, تو کیا عمران صاحب کہیں گے؟ دیکھیں جی, ان کو میں نے پہلے بھی ایڈوائس دی, بلکہ میں کنجا میں تھا چودھری شجاعت کے ساتھ, میں نے کہا ان سے بات کریں, تو انہوں نے مجھ سے فون نمبر مانگ لیا, میں نے سالے کا فون دے دیا, کال نہیں کی. وہ ریزنٹمنٹ بڑھتی گئی. آج جو چودھری صاحب جہاں بیٹھے ہیں نا, یہ بڑھتی گئی. کیوں؟ ان کے پاس ایک زبردست اتحادی آ رہا تھا, انہوں نے بات نہیں کی. ان کو میں نے اختر مینگل کی بات کی, میں نے کہا اختر مجھے ملے ہیں, تو ان کو ٹائم نہیں دے رہا؟ نہیں میں دوں گا. نہیں ٹائم دیا, اختر چھوڑ کے چلا گیا. اب جو وقت آ گیا ہے, یہ ہسٹری اختر کے مقابلے میں ان کو اچھا اچکزئی تو مل گیا. سر اچکزئی ملے ہیں نا, کوئی ہیرا تو نہیں ملیا. تو the question is کہ یہاں عمران کو صرف ایک چیز ہے کہ دیکھو پالیٹکس لچک سے چلتی ہے, چابک سے نہیں چلتی. آپ لچک دکھائیں, پالیٹکس ایک لمبی گیم ہے, اس گیم کے اندر کئی دفعہ جھکنا پڑتا ہے, کئی دفعہ تیرنا پڑتا ہے. خیال میں وہ ان چیزوں کو ماننے کو تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ایک طرف تو ہو گئے نا جن کو بڑے یہ نام دیتے تھے, ڈیزل تو فلانا, اب آ گئے نا ساتھ, لیکن کس میں آئے؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان سے جو ملاقات, اب وہ کیوں آئے ہیں؟
وہ آئے ہیں کیونکہ فضل الرحمان بھی وہی کمپلینٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی وہی کمپلینٹ کر رہے ہیں. اب کوشچن اٹھتا ہے کہ ہاؤ ول یو گیٹ ٹوگیدر. یہ بھی انہولی الائنس ہے, اس وقت عمران کو صرف ایک, میں سمجھتا ہوں کون ان کو سمجھا سکتا ہے, کوئی سیاستدان نہیں, صرف چیف آف آرمی اسٹاف. دیٹس اٹ.